رحمة للعالمين وصدق رسوله النبي عمر مدينة میری عمر مدینے دیکھ بیانی تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے تصویر بنا لیا گزر گئی سرکار چیتے کر کر کے سر چیتے کر کر کے گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیانی میں جل وظیفے نہیں کیتے لوگوں میں جل وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں اور کمائیاں نہیں بس اللہ دیا سونیا محبوبہ بس اللہ دیا سونیا تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیانی میں مجھے آئی کری تو امید منائی ہے اس کیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار دے انگل ہلائی ہے انہی انگل دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیانی صدر گرامی عالم علمائی فاضل دعائی فضیلت مآب جناب حضرت علامہ مولانا محمد فاروق ہاشمی صاحب
دامت فیوزکم العالیہ، عزیز القدر جناب علامہ محمد جواد ہاشمی صاحب، عزیز القدر جناب مولانا محمد انصر القادری صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم و شان جلسہ سرور سربراہ، دل برے دلبراں، سلطان حسینان جہاں، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب اکرم العاق، سید نولاق، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے خوبصورت عنوان پہ 83 اس جامع مسجد میں انتہائی خوش و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھے آج اس پہاڑ کی بلندی پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے ایک خاص لطف محسوس ہو رہا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا دن ہوگا اور زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر کسی بندے نے کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا، زمین کے وہ ٹکڑے گواہی دیں گے، زمین کے وہ ٹکڑے گواہی دیں گے۔ اور میرے آقا نے اسی مناسبت سے فرمایا تھا، زمین تمہاری ماں ہے، اس کو اپنے اچھے اعمال کا گواہ بناؤ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کے دنوں کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کے پاس مال آ جاتا تو پھر وہ آپ تقسیم کرنے شروع کر دیتے۔ جب سارا مال تقسیم ہو جاتا تو پھر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرتے بیت المال کے حال میں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر بیت المال کے در و دیوار کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے، بیت المال کے در و دیوار گواہ رہنا، وہ مال جو اللہ کے راستے پہ آیا تھا علی نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں مظفر آباد کے اس مضافات میں 83 کی سرزمین اور اس مسجد سے بھی کہیں گے، اس کے در و دیوار سے گواہ رہنا۔ ہم میدانی علاقے سے چلے تھے اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہم نے بھی اپنے نبی کی ثنا گستری کی تھی، ہم نے بھی نغمات محبت پیش کیے تھے تاکہ کل کے لیے ہمارا توشہ آخرت بن جائے اور نجات کا سامان بن جائے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس جلسے میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا ہے۔ اللہ کریم سب کی محبت بری کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، دنیا حیران ہے، مستشرق حیران ہے، ملحد حیران ہے، بے دین حیران ہے، یہودیت حیران ہے، نصرانیت حیران ہے، ہندو مت حیران ہے، بدھ مت حیران ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہوا کیا ہے۔ 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور یہ ابھی تک اپنے نبی کی آمد کا، ان کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن آئیے میں اس کے لیے 3 عقلی اور اخلاقی بنیادیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کسی بھی شخصیت کی تشریف آوری پہ خوشی منانے کی جو پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے آنے والا آیا کہاں سے، آنے والا بولے آنے والا آیا کہاں سے ہے۔ جب سے میں یہاں پہنچا ہوں، میرے دائیں جانب ایک شاہین میرے حضور ضیاء الامت کا، میری بائیں جانب ایک حضور ضیاء الامت کا شاگرد استاد صاحب آئے ہیں، لیکن زیادہ بھیرا شریف سے آئے ہیں، بھیرا شریف سے آئے ہیں، ضیاء الامت کے شہر سے آئے ہیں۔
تو تقریر کی جا رہی ہے، احترام کیا جا رہا ہے کہ یہ مرشد خانے سے آیا ہے، استاد خانے سے آیا ہے، میرے جیسے نکمے بندے کے لیے بھی اتنا آنر دیا جا رہا ہے، اتنی ریسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ اور اگر میں اس بات کو اور بھی شاہد کروں تو اس انداز میں یہ بات میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اگر اس مجلس میں ایک عربی لباس میں ملبوس انسان آ جائے اور تحقیق سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ حجاز مقدس سے آیا اور وہ یہاں کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، مجھے سچی سچی بات بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی خدمت کرنا سعادت سمجھیں گے؟ نہیں، آپ ٹھہر کے بول رہے ہیں، نہیں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ ہزارے چلے جائیں، یہاں جگہ نہیں رکھی، بولیں نا، سب آپ سبھی یہ سعادت سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، کھانا میں پیش کروں گا، اس کی تقریب کا سامان میں کروں گا، اس کو تحفہ میں دے کے بھیجوں گا۔ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میں اس کی تقریب کروں، میں اس کا احترام کروں۔ تو دوستان محترم، اگر ایک غیر معروف آدمی ہو اور وہ آگے اعلان کر دے کہ میں مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، تو آپ سب لوگوں کے دل بچ جائیں، تقریب کی خاطر، احترام کی خاطر، آپ کے چہروں کے اوپر بشاشت آ جائے، تبسم آ جائے۔ اگر ایک غیر معروف آدمی ہو اور وہ مدینہ طیبہ سے آئے تو اس کے لیے اتنا احترام موجود ہے اور اس کے آنے میں اتنی خوشی کرو گے، تو اگر آنے والا نبیوں کا امام ہو اور خدا کی بارگاہ سے آ رہا ہو پھر کتنی خوشی ہوگی۔ تو ہمارے پاس خوشی بنانے کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نبی آیا کہاں سے۔ حضرات محترم، اگر آپ قرآن مقدس اٹھائیں، کہاں سے آیا اللہ کا رسول، کہاں سے آیا اللہ کا نبی؟ عزتیں لے کر کے آیا، سطوتیں لے کر کے آیا، رفعتیں لے کر کے آیا، اللہ نے نور کا پیکر بنا کے بھیج دیا اور اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا اور لوگوں یقین کر لو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، یقین کر لو آنے والا اللہ کریم کی طرف سے آیا ہے، جناب خاص سے آیا ہے، حریم کبریا سے آیا ہے۔ اور پھر حضرات محترم، ایک ہوتا ہے کسی کا آنا، اس کا بھی آنا کو ہوتا ہے، لیکن اگر جس ہستی کی بارگاہ سے آیا ہے اس نے بھیجا ہو تو پھر اس کا احترام اور بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اللہ کریم نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا لوگو اللہ وہ ہے، حالانکہ تعارف تو یوں بھی ہو سکتا تھا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنائے، جس نے زمینیں بنائی، جس نے پہاڑوں کے سینے پہ معدنیات رکھی، جس نے پہاڑوں کے سروں کے اوپر دستار باندھی، سبزے کی دستار باندھی، اللہ وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ لیکن یہاں تعارف کیا کروایا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو ہمارے آقا آ رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے آ رہے ہیں اور اللہ کریم انہیں بھیج رہا ہے۔ جب آنے والا اس ہستی کے پاس سے آ رہا ہے کہ جس کے ساتھ میرا عابد و معبود کا تعلق ہے، مالک و مملوک کا تعلق ہے، خالق و مخلوق کا تعلق ہے، ساجد و مسجود کا تعلق ہے، رب اور مربوب کا تعلق ہے، حضرات محترم کئی جہتوں سے اور کئی زاویہ ہائے نظر سے اس کی ہستی کے ساتھ میرا تعلق موجود ہے۔ تو جب میں یہ بنیاد دیکھتا ہوں، پھر میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، مظفر آباد کے
उदरासी से आने वालों, गिरदो नवाज से आने वालों, आओ सारे मिलकर खुशी मनाएं और कहीं फल के नज़ारों, ज़मीन की बहारों, सब ईदें मनाओ, हुज़ूर आ गए, उठो फरमाया कि मेरा और मेरे रब का कितना गहरा ताल्लुक, कितना गहरा ताल्लुक है। हज़रत कुरान मुक़द्दस उठाएं, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह करीम की शान मौजूद है। अर्रहमान, वो बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। किसके ऊपर? सारी कायनात के ऊपर रहम फरमाने वाला है। लेकिन मैं तो मरहूने मिन्नत हूँ, मरहूने एहसान हूँ कि उसने मेरे ऊपर बेशुमार रहम फरमाया। जिंदगी का कौन सा लम्हा है कि जिसमें अल्लाह करीम ने मेरे ऊपर और आपके ऊपर करम नहीं फरमाया, रहम नहीं फरमाया? कितनी मेहरबानियां की। इंसान जब माँ के पेट में होता है, पानी की एक बूंद, फिर गोश्त का लोथड़ा, फिर तरक्की करते करते उसके ऊपर नक्शो निगाह किया जा रहा है। ये उसके कर्म के सिलसिले हैं। अगर कर्म न फरमाता तो किसी इब्तिदाई स्टेज पे ही दास्तान खत्म हो जाती, सिलसिले खत्म हो जाते। लेकिन उसने तदरीजन मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा और कर्म फरमाया, रहम फरमाया। हज़रत मोहतरम फिर बोटी के ऊपर नक्शो निगाह किया, तुझे इतना जमील बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, ये गोशाए चश्म जरा देखो और इसके अंदर जरा ढेला देखो, जिसके अंदर कितने रंग मौजूद हैं। अगर आपकी आंख का एक ही रंग होता, स्याह होता, तो आप खुद के लिए डरावने होते, आप अपनी शक्ल देख के डर जाते। अगर वो ढेला सफेद होता तो आप अपनी शक्ल देख के डर जाते। करम फरमाने वाले ने, रहम फरमाने वाले ने रहम के कितने सिलसिले फैला रखे हैं। करम ही करम है, मेहरबानी ही मेहरबानी है, इनायात के सिलसिले हैं। और फिर जब इंसान उसके जिस्म में रूह डाली, फिर दुनिया पे आने का वक्त हुआ, अभी दुनिया पे नहीं आया, अल्लाह करीम ने करम फरमाया और माँ के सीने के ऊपर लतीफ गिदा की वो नहरें जारी फरमा दी। कितना ताल्लुक है अल्लाह करीम का मेरे और आपके साथ। और उसकी एक एक सिफत को अगर देखेंगे तो आप उसकी लताफत में डूब जाएंगे कि अल्लाह करीम ने अपनी हर सिफत का ताल्लुक मेरे साथ जोड़ रखा है, आपके साथ जोड़ रखा है। रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देता है, सुबह शाम देता है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह तो कहे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ देता है, तो इसका मतलब ये है मुझे भी देता है, आपको भी, सुबह भी देता है, शाम को भी। तो उसकी शान रज़्ज़ाक़ी का ताल्लुक भी मेरे और आपके साथ मौजूद है। जब्बार, अल जब्बार का माना है टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला। कितनी दफा दुनिया ने आपका दिल तोड़ा, रिश्तेदारों ने आपका दिल तोड़ा, फिर मरहम कौन रखता है? अल्लाह करीम रखता है। इसका मतलब ये है कि उसकी शान जब्बारी को देखूं तो फिर भी उसका और मेरा ताल्लुक। और शान अल गफ्फार है, गफ्फार का माना है बहुत ज्यादा बख्शने वाला। कितने गुनाह किए, कितनी गलतियां हुई, जानबूझ के भी की और हुई, लेकिन वो करम फरमाता है और हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फिर जब करम होता है तो हम क्या कहते हैं? मेहरबाना सुल्ताना तेरी शाना
حضرات کتنی جہتیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کریم کے اسماء الحسنی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر اسم صفت آپ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے. رحمانیت کا تعلق بندے سے، رزاقیت کا تعلق بندے سے، جباریت کا تعلق بندے سے. شکور، الشکور کا معنی ہے بہت زیادہ قدردان، قدردانی فرمانے والا. اللہ کون ملے گا اللہ سے بڑھ کے آپ کو قدردانی کرنے والا کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں اللہ کریم 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے. تو جب میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جناب سے آئے ہیں تو پھر میرے پاس یہ عقلی جواز موجود ہے، یہ اخلاقی جواز موجود ہے کہ چونکہ میرے مرغوب کے پاس سے آئے ہیں، میرے مسجود کے پاس سے آئے ہیں، میرے معبود کے پاس سے آئے ہیں، میرے مقصود کے پاس سے آئے ہیں، اس لیے میں اپنے آقا کی آمد پہ خوشی منا رہا ہوں. ایک زاویہ اور بھی ہے دیکھنے کا، اللہ کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. اس نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، آداب کی سلامتی عطا فرمائی، رشتوں کی خوبصورتی عطا فرمائی، کہیں ماں کا پیار عطا فرمایا، کہیں باپ کی شفقت عطا فرمائی، کہیں اساتذہ کرام کی مہربانی عطا فرمائی، اور ساتھ کرم یہ فرمایا کہ مجھے صرف مجسمہ نہیں بنایا، اس نے میری روح کی پاتال میں اپنا جوہر محبت بھی ڈال رکھا ہے. اس نے مجھے اپنی محبت کی متاع بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ تو کہیں. میں اس طرح تقریر کرنے کا عادی نہیں جیسے آپ سننا چاہتے ہیں. یہ تو آپ جیسے سن رہے ہیں یہ لیکچر ہے، پھر میں چھوڑ دیتا ہوں اپنی اس جگہ سے ہٹ کے میں لیکچر پہ آ جاتا ہوں. میں تو روزانہ لیکچر دیتا ہوں. تو آپ بالکل چپ بیٹھے ہیں نا، گم سم بیٹھ کے تو بات نہیں ہوگی. لذت ہے. جلسے میں آنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنا عقل کا ڈبہ لے کر کے آتے ہیں، معلومات اس میں بڑھ جائیں، عقل کا ڈبہ لے کے آتے ہیں معلومات کے لیے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کاسہ دل لے کے آتے ہیں، کوئی بات مل جائے گی، دل کی نمی نصیب ہو جائے گی، آنکھوں کی نمی نصیب ہو جائے گی، دل کا گداز نصیب ہو جائے گا. 2-4 دن اس کی محبت میں روتے ہوئے گزر جائیں گے. یہ اپنے مقدر کی بات ہے. تو عرض کر رہا ہوں اس نے مجھے اپنا جوہر محبت بھی عطا فرمایا. تخلیے میں ہم بیٹھتے ہیں، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. سب کو اللہ کریم نے حسب توفیق جتنا کسی کا ظرف تھا اللہ کریم نے اس کو اتنی محبت بھی عطا فرمائی ہے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو آپ اپنی مصروفیات چھوڑ کے یہاں مسجد میں کیوں آتے؟ دوستان محترم، اور یہ محبت کے سلسلے بھی عجیب ہیں. اللہ کریم نے فرمایا قرآن مقدس میں، فرمایا السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے شوق کی، اپنے عشق کی امانت آسمانوں پہ پیش کی. آسمان تم بہت بلند ہو، میرے پیار کی امانت اٹھا لو، میرے عشق کی امانت اٹھا لو. پہاڑوں نے کہا اگر تو نافذ کرے تو کون انکار کر سکتا ہے؟ فرشتے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر اختیار دے گا تو پھر ہم موجود ہیں، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. فرشتوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے. ماؤنٹ ایورسٹ کو کیٹو کی برادری سے کہا پہاڑوں اتنی صلابت اور سختی تمہارے اندر موجود ہے، میرے پیار کی امانت اٹھا لو. انہوں نے کہا قوت نافذہ تیرے پاس موجود ہے، اگر نافذ کرے تو کون انکار کر سکتا ہے، لیکن اگر اختیار دے تو ہم معذرت کرتے ہیں. پہاڑوں نے بھی معذرت کر دی. اتراسی کا پہاڑ بھی معذرت کر رہا تھا، نہیں اٹھا سکتا، میں نہیں اٹھا سکتا. حضرات محترم، اللہ کریم نے زمین کے اوپر امانت پیش کی. زمین بڑی تواضع ہے تیرے اندر، بڑی چیزیں اٹھائے پھرتی ہے، تو میرے پیار کی امانت بھی اٹھا لے. زمین نے کہا پروردگار عالم میں تیرے پیار کی امانت نہیں اٹھا سکتی. میرے دوستو، جب آسمانوں نے
انکار کر دیا، جب پہاڑوں نے انکار کر دیا، جب زمین نے اللہ کے شوق کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، یہ انسان دیکھ رہا تھا، اس نے امانت کے بول کو نہیں دیکھا، اس نے دینے والے کو دیکھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بڑی بھاری امانت ہوگی، لیکن دینے والا جب تو ہے تو پھر میرے سر پہ رکھ، میں تیرے پیار کی امانت اٹھاؤں گا۔ اٹھانے میں بھی کمال کر دیا اس نے، نبھانے میں بھی کمال کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے جیسے سست لوگ بھی موجود تھے جن سے خامیاں دے گئی، جن سے نقص رہ گئے، لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھو کتنے اللہ کے بندے آئے جنہوں نے یہ امانت اٹھائی اور حق ادا کر دیا۔ اگر کسی کو سمجھنا آئے تو پھر میں کہوں گا ذرا ایک نظر کربلا کی طرف جھانک کے دیکھ لیجیے، امانت اٹھائی کیسے تھی، نبھائی کیسے ہے۔ تیرے پیار کی جاگر میں اٹھاؤں گا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا کہ علی اصغر تڑپ رہا ہے، لیکن گرنے نہیں دوں گا، تیرے پیار کی امانت گرنے نہیں دوں گا۔ علی اصغر تڑپے گا لیکن گرنے نہیں دوں گا، سکینہ تڑپے گی پیار سے لیکن گرنے نہیں دوں گا، بیٹے کی بوٹیاں اٹھا لوں گا لیکن تیرے پیار کی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ حضرات محترم، اٹھانے میں بھی حق ادا کر دیا اور نبھانے میں بھی کمال کر دیا۔ اسی وجہ سے آج صحرا ہو، آج میدان ہو، آج پہاڑ ہو یا پہاڑ کی کوئی چوٹی ہو، جہاں بھی جاؤ گے نگر نگر کریا کریا یہ آواز آ رہی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں شاید آپ کا بھی وہ بٹن میرے ہاتھ میں نہیں آیا جس سے آن ہو سکے۔ یہ دل بھی لو دیانتداری سے پڑھنا ہے، دیانتداری سے پڑھنا ہے۔ آپ کی جیب میں آئی ڈی کارڈ ہے، تعارف لکھا ہے نا اس کے اوپر، سب کے پاس موجود ہے نا، صرف میرے پاس نہیں، میں بھول آیا ہوں، نہیں ہے جتنا جامع تعارف یہ ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ تو حضرات، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ میں اس رشتے کو دیکھوں گا، اس تعلق کو دیکھوں گا کہ میرا میرے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، جس نے میرے روح کی پاتال میں اپنا جوہر محبت ڈالا ہے اور مجھے اس کی بارگاہ میں رونے کا سلیقہ ملا، رات کو اس کے ذکر کی سعادت ملی، مصلی بچھانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرات محترم، علامہ محمد بشیر محمد فاروق صاحب اور اس قبیل کے لوگ جب رات ہوتی ہے تو مصلی بچھاتے ہیں اور روح پکار کے کہتی ہے، روح کی آواز کیا ہے؟ پنجابی کچھ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آتی، ساری نہیں آپ کو سمجھ آتی،
ساری آتی ہے تو پھر ساتھ سے ہلائے کوئی ہلے جلے کو پتہ چلے آپ کو آتی ہے. روح کی آواز کیا ہے, روح کی پکار کیا ہے, بندہ مومن کی روح کیا کہتی ہے؟ ذرا سنیں روح کی آواز کیا. روح کہتی ہے میں وچھڑی روز مثال سیونی میں وچھڑی روز مثال سیونی پئی ہجر کنن وچ تپنیاں نالے چرخا کتان نالے یا ہو سکتا ہے ان لفظوں میں اپنے پیار کا تحفہ دیا تھا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے روح محمدی بولی اور اس کے بعد باقی روح بولی. تو عالمی ارواح میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہماری محسن ہے. اللہ کے محترم سب نے کہا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے, کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. میں وچھڑی روز مساق سیو پئی ہجر کرام ہجر کے کرام جیسے یہ مچھلی فرائی کی جا رہی ہوتی ہے کرام میں, پکوڑا تلا جا رہا ہوتا ہے کرام میں, ایسے ہی میں فراق میں جل رہی ہوں. میں فراق میں ہوں, میں پردیش میں ہوں. میں بچھڑی روز مساق سیو پئی ہجر کرام تپنیاں نالے چرخا کرتا ہوں. ذمہ داریاں بھی ادا کرتی ہیں, ڈیوٹیاں ہیں. انسان مکلف ہے, بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں, دینی ہیں, دنیاوی ہیں, بہت ساری ڈیوٹیاں کرنا پڑتی ہیں. نالے چرخا کرتا, نالے یاد کرا بھئی نام مہیدہ جتنا جتنا. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. حضرات انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جسم اربع عناصر سے, آگ سے, پانی سے, ہوا سے, مٹی سے, اور اس کی خوراک بھی اسی 4 عناصر سے. اور روح یہاں کی نہیں ہے, روح یہاں پردیش میں ہے, قید خانے میں ہے. یہ حریم ناز سے آئی ہے, حریم کبریا سے آئی ہے, حریم ناز سے آئی ہے, یہاں قید خانے میں ہے. بندہ مومن کی روح ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے بیتاب رہتی ہے. اہل دنیا تو دنیا کی لذتوں میں کھوئے رہتے ہیں, لیکن اللہ کا بندہ ہمہ وقت معتدل رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے خیموں میں زندگیاں گزاری, پکے مکان نہیں بنائے. یہاں جب ہمیشہ رہنا نہیں ہے تو جھگڑے کیا ضرورت ہے اتنے پختہ مکانات کی. میں نے چلے جانا ہے, میں مسافر ہوں, میں نے اپنے گھر جانا ہے. اور جب ایسے لوگوں کو پیغام آتا ہے تو صدا آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے حامل لے سن, چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل. تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. تو حضرات یہ پردیش میں روح ہے نا, یہ کیا کہتے ہیں جب مصلی بچھاتے ہیں, اگر یہ کسی کو یاد ہو جائے تو اس کو بڑا لطف آئے گا. روح کہتی ہے میں وچھڑی روز مثال سیونی میں وچھڑی روز مثال سیونی پئی ہجر کنن وچ تپنیاں نالے چرخا کتان نالے اور ایک بزرگ تشریف لائے میرا شریف میں, اللہ کے پیار کی بات چیتی. میں نے ان کو یہ شعر سنایا, انہوں نے آگے سے تحفہ دیا, میں آپ کی نظر کرتا ہوں. پنجابی میں ہے, سمجھ آ جائے گی امیدہ مجھ کو, آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہ فرماتے ہیں کت کت کے جڑا مجھے لایا. یہ جو نمازیں, روزے, نیک اعمال, جتنی چیزیں ہیں, وہ فرماتے ہیں کت کت کے جڑا مجھے لایا. اس لیے
سے کی۔ تو سب سے پہلی بنیاد میرے پاس میلاد مصطفیٰ پہ خوشی منانے کی یہ ہے کہ میرے آقا اس ہستی کے پاس سے آ رہے ہیں جس کے ساتھ میرے بے شمار تعلقات ہیں۔ سبحان اللہ تو کہیں، کئی طرح کی تعلقات، کئی طرح کی۔ اور اگر آپ اسماء حسنہ کو دیکھیں تو یوں لگے گا جیسے میرے لیے اس نے مختلف کرم کے دروازے بنا کے اوپر دروازوں کے عنوان لکھے ہوئے ہیں۔ رضاقیت کے دروازے سے بھیک لے لو، وہاب کے دروازے سے بھیک لے لو، الحکیم کے دروازے سے بھیک لے لو، العلیم کے دروازے سے بھیک لے لو، الرؤوف کے دروازے سے بھیک لے لو۔ میں منگتا ہوں، ہما وقتی مانگتا ہوں، اور وہ ہما وقتی داتا ہے، اور جب ابھی اس سے سوال کرتا ہوں تو میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ حضرات، خوشی منانے کی دوسری بنیاد یہ ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے کا ذاتی منصب اور مقام کیا ہے، ہستی کتنی بڑی ہے، مقام و مرتبہ ان کا کتنا بڑا ہے، ان کو کتنی شرفتیں ملی ہیں، کتنی رفتیں ملی ہیں، کتنی بلندیاں ملی ہیں، کتنی شوکت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، کتنا بڑا منصب اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ اگر بہت بڑی ہستی ہو اور اس ہستی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو تو جب وہ آئے گی تو آپ یقینی طور پہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ تعلق کی بات کر رہا ہوں، بے تعلق کی بات نہیں کر رہا، میں تعلق والے کی بات کر رہا ہوں۔ خوشی اس کو ہوگی جس کا تعلق ہوگا۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی منصب کیا ہے؟ میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ اور میرا دوستو، آؤ قرآن مقدس اٹھاؤ، حقائق کی سب سے بڑی دستاویز میرے پاس قرآن مقدس ہے، جو گنجینہ معرفت ہے، جو نقل الہام ہے، جو فلاح و خیر کا ذکرہ ہے، جو گنج عرفان ہے، جس کے اندر حقائق کی حقائق موجود ہے۔ اللہ کریم قرآن مقدس میں اپنے محبوب کا تذکرہ کیسے فرماتا ہے؟ مجھے اتنی اس کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ بٹ جاتا ہوں جب یہ کام ہوتا ہے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، بس دوروں پہ نہیں ہوتے رہتے ہیں، بس نہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کا ذاتی منصب دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، مقام دیکھیں۔ میں کہتا ہوں حضرت بھائی فاروق صاحب، ہاشمی صاحب، دل کی بات بتائیں۔ حضرت آپ اپنے دل کی بات بتائیں، بابا جی آپ اپنے دل کی بات بتائیں۔ اس مجلس میں، محفل میں، اس جلسے میں اگر آپ میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ اپنے دل کی بات بتاؤ کسی حقیقت کے بارے میں، تو جب آپ بولیں گے تو لوگ بہت توجہ سے سنیں کہ بندہ دل کی بات کر رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، توجہ کرو، دل کی بات اس کے دل کے ہے کیا؟ یہ اپنے دل میں کیا چھپائے ہوئے ہے؟ کیا ہے اس کے دل میں؟ تو میرے دوستو، تراسی اور گرد و نواز سے آنے والوں، میں آج علامہ فاروق صاحب سے نہیں پوچھوں گا، میں اپنے گرد و پیش میں بیٹھنے والے علماء سے نہیں پوچھوں گا، آج میں پوچھوں گا تو میں اللہ کی کتاب قرآن مقدس سے پوچھوں گا، قرآن بتا تیرے دل میں کیا ہے؟ جب قرآن سے پوچھا تو قرآن کا دل بولا، قرآن کے دل کی گواہی ہے، قرآن بول رہا ہے، فرمایا یاسین، حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے، سین سے مراد سید، اے سید ابو عجب، اے سید الکل، اے سید الرسل، اے سید الانس والجان، اے سید الملائک، اے سید الکون، ساری کائنات کے سردار۔ اور حضرات اس کا محل بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے، شان قانون بھی دیکھیے، یہ اللہ کریم نے الفاظ کہاں نازل فرمائے؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ نبوت ادا کر رہے تھے اور لوگوں سے
کہہ رہے تھے اور لوگوں لات کی پوجا چھوڑ دو، منات کی پوجا چھوڑ دو، عزا کی پوجا چھوڑ دو، حبل کی پوجا چھوڑ دو، چاند کی پوجا چھوڑ دو، سورج کی پوجا چھوڑ دو، یہ معبودان باطلہ کی پوجا چھوڑ دو، عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کریم کی کرو جو وحدہ لا شریک ہے۔ شرک کے رسیہ لوگوں نے آگے سے جواب دیا، نفرت سے بھرا ہوا جواب دیا، لست مرسلہ، تم تو رسول ہی نہیں ہو، تم تو رسول ہی نہیں ہو۔ یہ بات میرے آقا کے قلب اقدس میں بہت گراں گزرا۔ مجھے لوگ پتھر مار لیں میں گوارہ کر لوں گا، اذیتیں دے لیں میں گوارہ کر لوں گا، لیکن اس طرح کوئی کیوں کہے کہ میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ تو صبح شام اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میری موت، یہ سب اللہ۔ ایسے کوئی کیوں کہے کہ میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ خاطر آتر کے بہت گرام گزرا، بہت تکلیف ہوئی، زخمی ہو گیا دل، محبوب کا دل زخمی ہوا۔ حضرات محترم، جب محبوب کا دل زخمی ہوا تو اللہ کریم نے مرہم بھی عطا فرمائی، اور مرہم بھی اللہ کریم نے قرآن کے دل کی ڈبی میں رکھ کے عطا فرمائی۔ فرمایا یاسین، محبوب یہ تو کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو، رسول نہیں ہو، لیکن میں کہتا ہوں اگر جناب آدم نبی ہیں تو تم جناب آدم کے سردار ہو، اگر جناب نوح نبی ہیں تو تم جناب نوح کے سردار ہو، اگر جناب شیش نبی ہیں تو تم جناب شیش کے سردار ہو، اگر جناب ابراہیم نبی ہیں تو تم جناب ابراہیم کے سردار ہو، اگر جناب اسحاق نبی ہیں تو تم جناب اسحاق کے سردار ہو، اگر جناب اسماعیل نبی ہیں تو تم جناب اسماعیل کے سردار ہو، اگر جناب زکریا نبی ہیں تو تم جناب زکریا کے سردار ہو، اگر جناب یحییٰ نبی ہیں تو تم جناب یحییٰ کے سردار ہو، اگر جناب موسیٰ نبی ہیں تو تم جناب موسیٰ کے سردار ہو، اگر جناب عیسیٰ نبی ہے تو تم جناب عیسیٰ کے سردار ہو۔ یہ تو کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، لیکن محبوب عتبہ کیا جانے تیری کیا شان ہے، ابو جہل کیا جانے تیری کیا شان ہے، ابو لہب کیا جانے تیری کیا شان ہے، یہ منافقین اور کافر کیا جانے تیری کیا شان ہے۔ تیری شان کسی نے پوچھنی ہو، تیرا منصب کسی نے پوچھنا ہو، تیرا مقام کسی نے پوچھنا ہو تو میں رب سے پوچھے، میں کہتا ہوں تم سارے نبیوں کے بھی سردار ہو، سارے رسولوں کے بھی سردار ہو۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، فرمائے علیہ سنت یاسین اے سید ارواح، سبحان اللہ، کیا زبان نہیں کھلتی آپ کی سبحان اللہ کی؟ یار بڑی کنجوسی کرتے ہیں، انتہا تک کی کنجوسی ہے، سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی ہے۔ چلو ایک بات سن بات، کیمیائے سعادت میں امام تخت جا رہا ہے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک دہقان کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے جب حضرت سلیمان کے تخت کو دیکھا، اس کے تمطراق اور شوکت کو دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، میرے مولا آل داؤد کے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ آپ نے سن لیا، آپ تو چونٹی کی آواز سن لیتے تھے، تو فرمایا تخت اتار، اسے بلوایا، کہا یہ کیا کہہ رہے تھے؟
اس نے کہا حضور ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے جس نے مجھے بلا لیا، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، کون سی غلطی ہو گئی۔ تو کانپتے ہوئے کہنے لگا حضور میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، میں نے تو بس آپ کے تخت کی شوکت کو دیکھا تو کہا واہ میرے مولا سبحان اللہ، آل داؤد کے اوپر تو نے کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ فرمایا صرف بادشاہ نہیں ہوں نا، نبی بھی ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، اور تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جب تو کہہ رہا تھا سبحان اللہ، یہ سلطنت، یہ کشور، یہ اسٹیٹ، یہ حکمرانی، یہ بادشاہت، یہ تخت، یہ اپنی جگہ پہ بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت تیرے اوپر بڑا کرم تھا، اس سے بڑا کرم تیرے اوپر تھا جب تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ آج اصل میں ہمارے نقیبوں نے اور ہم لوگوں نے اصرار کر کے اس کی قدر کم کر دی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرض دینا ہے کسی کو، یہ ادھار دینا ہے کسی کو تو بڑی مشکل سے دیتے ہیں۔ اور میں محلت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس میں سب سے زیادہ کنجوسی اسٹیج کی طرف سے آتی ہے۔ خود تقریر کریں گے، میں بھی خود تقریر کروں گا تو کہوں گا سبحان اللہ، آپ کہو سبحان اللہ، اور جب خود بیٹھیں گے تو پھر سب سے بڑا بت بن کے بیٹھ جاؤ۔ تو اسٹیج یہ جان ہوتی ہے، محفل میں اسٹیج جان ہوتی ہے، جس رخ پہ چلتا ہے اسٹیج اسی رخ پہ چلتی ہے محفل۔ حضرات تو عرض کر رہا ہوں، فرمایا یاسین اے سید ارض و عجم والقرآن الحکیم، مجھے حکمت و بات قرآن کی قسم۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ایک قسم وہ ہے کہ میں اٹھاؤں، ایک قسم وہ ہے جو حضور غوث اعظم اٹھاؤں، ایک قسم وہ ہے جو امام حسین اٹھائے، اور ایک قسم وہ ہے جو صدیق اکبر اٹھائے، اور ایک قسم وہ ہے جو محمد رسول اللہ اٹھائے، اور سب سے بڑی قسم وہ ہے جو اللہ کے نام اٹھائے۔ پہلے جانتا رکھا، پھر آگے فرمایا مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک کا آپ لا یقیدن من المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ محبوب یہ خام خاگت اڑا رہے ہیں، تم نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، تمہارا میرا تعلق نہیں ہے۔ محبوب تم تو رسولوں کے بھی سردار ہو، نبیوں کے بھی سردار ہو۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ تم تو سارے نبیوں کے سردار ہو، سارے رسولوں کے سردار ہو۔ حضرات ایک منظر اور عرض کرو، آپ سبھی لوگ بولتے ہیں، سب کو اللہ نے بولنے کا سلیقہ حلقہ عطا فرمایا ہے، صلاحیت بخشی ہے، سبھی لوگ بولتے ہیں، بڑے بڑے صادق اللہجہ، بڑے بڑے شریف مقال اور خوبصورت بولنے والے، شگفتہ مقالی رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن کائنات میں اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے زبان سے نکلنے والے اقوال کی، بول کی رب کا سمجھ حاصل۔ ایک ہستی ایسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب کا اندازہ فرمائیے، کتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وقیل ہی محبوب مجھے تیری زبان سے نکلنے والے بچھڑے بچھڑے بولوں کی قسم ہے۔ اس کی لطافت تو وہی بتا سکتا ہے جس نے سنا ہے۔ میاں صاحب جیسا کوئی بندہ ہو، عارف کھڑی جیسا، وہ فرماتے ہیں کچھ سوازی نہ مصری اندر تے کھنڈاوی چک بچھیاں، او انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یار دیاں مٹھیاں۔ اور اردو والا کہتا ہے
ہوتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بات پوچھنی ہو تو حضرت تاجدار گوانا سے پوچھئے، حضرت پیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھئے۔ جا رہے تھے، مشہور بات ہے، فرض پڑھنی یہ سنت ہے، کسی دوست کے کہنے پہ ترک کر دی، بات لمبی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اگلی جگہ پہ جہاں قیام گاہ سے جا کے سوئے، آنکھ لگی کس منظر زیارت آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل مسرور ہو گیا، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے مہر علی شاہ، آپ ہی سنتے نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا بیٹا؟ اتنی مٹھاس تھی اس جملے میں، اتنی لذت تھی کہ پھر زندگی بھر مدینے کی طرف رخ کر کے استغاثہ کرتے رہے اور کہتے رہے لو مکتم خط برد یمن، یعنی جب زیارت ہوئی تھی نا تو آپ نے یمنی چادر لیا تھی، اور وہ لکیروں والی چادر تھی، مخطط کہتے ہیں لکیروں والی چادر۔ لو مکتم خط برد یمن من بھامری سویت دکھاؤ سجن، اوہا مچھڑیاں گالی، اوہا مچھڑیاں گالی، الاؤ سجن جو ہمارا وادی سمیت لیا۔ اگر لہجے کی بات ہو تو فرمایا وکیل ہی مجھے تیرے بچھڑے بولوں کی قسم، مچھڑی باتوں کی قسم ہے محبوب۔ اور جب اللہ کریم بنانے والا، خود بنانے والا بہت جمیل ہے، بہت حسین ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بنانے والے نے بڑی سربت عطا فرمائی، حسن بانٹا پروردگار عالم نے، جمال بانٹا کائنات میں، بڑے بڑے حسین بنائے، جناب یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی پیدا کیے، لیکن یوسف کے حسن کی قسم نہیں اٹھائی۔ ایک آمینہ کا لال ہے جس کا چہرہ بنانے کے بعد بنانے والا خود قسم اٹھا رہا ہے، بدوحا مجھے تیرے چہرہ طابہ کی قسم، رخ طابہ کی قسم، تیرے چمکتے ہوئے چاند کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری زلف عنبرین کی قسم، زلف پیچا کی قسم۔ بال ہیں لیکن لوگوں کو کیا معلوم کہ بال کیا ہوتا ہے؟ یہ بات کچھ نہیں ہو تو بھیرا شریف میں آؤ، اس مرد کلندر سے پوچھو جس کا نام حضرت قبلہ پیر محمد امین الحساد شاہ صاحب ہے، سجادہ نشین آستانہ علیہ بھیرا شریف، منہ مبارک مل گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال۔ اسلام آباد سے جلوس نکالے جا رہے ہیں شکرانے کے، حضور کا منہ مبارک مل گیا جیسے کائنات مل گئی ہے، جیسے ایسے خوشی بنا رہے ہیں۔ موٹر وے کے اوپر جلوس ہے، بھیرا شریف کی گلیوں میں صفائیاں کی جا رہی ہیں، صفائیاں کی جا رہی ہیں، پہلے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد گلاب اور چنبیلی کے عطر کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ بابا جی یہ کیوں کروا رہے ہو؟ یہ کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں، یہاں سے میرے زندہ نبی کا زندہ بال گزر کے جانے والا ہے، میرے زندہ نبی کا زندہ بال گزر کے جانے والا ہے۔ اللہ کو احترام کیا جا رہا ہے، جب ایک مال کا احترام کیا جا رہا ہے، اگر وہ آپ کی ہستی خود تشریف لے آتی ہے، پورا بھیرا شریف اور اس کا گرد و نواح سب ایک چشم مل کے ایک آنکھ میں تبدیل ہو کر سب راستہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے مقدر کی معراج ہو گئی کہ ہمارے پاس حضور کا منہ مبارک آ رہا ہے۔ تو فرمایا واللیل اذا سجا مجھے تیری زلفوں کی قسم۔ حضرات ایک منظر بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن آپ اس کو معراج کے رات یہ اجابات اٹھا دی۔
اپنے دیدار سے شاد کام کیا. نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم دیدار کر رہے ہیں, جمال مطلق کا دیدار کر رہے ہیں, چہرہ پروردگار کا دیدار کر رہے ہیں. اللہ کریم کیا فرماتا ہے اپنے نبی کے بارے میں, اپنے محبوب کے بارے میں, اپنے محب کے بارے میں اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے محبوب کا اشتیاق کتنا تھا, شوق اتنا تھا مجھے دیکھنے کا, شوق اتنا تھا کہ جب میرا محبوب مجھے دیکھ رہا تھا تو اس نے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا اور میرے محبوب نے اپنی آنکھ ہی نہیں جھپکی. وہاں کوئی اور تو کوئی بیان کرنے والا تھا ہی نہیں, اور اس سے بڑی صداقت ہو بھی نہیں سکتی تھی. کوئی اور بیان کرتا بھی تو اس کے بیان کی اتنی ویلیو ہی نہ ہوتی جتنی اللہ کے بیان کی ویلیو ہے. ما زاغ البصر وما طغى. جب اس نے مجھے دیکھا تو آنکھ نہیں جھپکی. وما طغى اگلی لطافت بھی کمال کی ہے, اور نہ حد ادب سے آگے بڑھے. سبحان اللہ. آپ اگر توجہ فرمائیں تو یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے. جہاں اشتیاق ہوتا ہے وہاں اکثر تجاوز ہو جاتا ہے. میں نے بہت دیکھا, شوق ہی اس قدر تھا, حد تو یہ تھی لیکن میں حد کراس کر گیا, بس شوق کے تقاضے تھے کہ آگے بڑھ گئے. اکثر یہ ہوتا ہے. اور جہاں ادب ہو وہاں حسد رہ جاتی ہے. دل تو تھا دیکھنے کو لیکن ادب مانے رہا, دیکھ ہی نہیں سکا. ادب مانے رہا, دیکھ ہی نہیں سکا. لیکن کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے بھی کمال ہیں, اور اللہ کریم کے بیان کرنے کے بھی کمال ہیں. حضرات محترم اللہ کریم بیان فرمائے تو اس میں سرے کوئی غلط بات نہیں ہے. فرمایا شوق اتنا تھا مصطفیٰ کے سینے میں, مجھے دیکھنے کا طلب اتنی تھی, تانگ اتنی تھی, شوق اتنا تھا کہ جب میرا نبی مجھے دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھ جھپکی ہی نہیں, اور ادب اتنا تھا وما طغى. مصطفیٰ کی نگاہ اپنے ادب سے آگے بڑھی ہی نہیں. لطافت کی حد ہے, لطافت کی حد ہو گئی, اور لطافتوں کے بیان کی بھی حد ہو گئی, اور لطافتوں کے عمل کی بھی حد ہو گئی. اشتیاق بھی کمال کا ہے, ادب بھی کمال کا ہے, اور بیان کرنے والا اللہ ہے. ایک منظر اور عرض کر دوں تاکہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والی ہستی کتنی بڑی ہے. اور میں آپ کو کہانی نہیں سنا, میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا. اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں کہانی سنانے کے لیے تو نہیں آیا, میں اللہ کا قرآن سنانے کے لیے آیا. میرے آقا مسجد قبلتین میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے. خواہش یہ تھی, اور یہاں ایک بات آ گئی ہے, اور وہ فقط گفٹ کر رہا ہوں اپنے برادر گرامی, برادر بزرگوار جناب علامہ فاروق احمد صاحب کی خدمت میں. حضرت کیا بات لکھی سائیں توکل شاہ امبالوی, سائیں توکل شاہ امبالوی نے لکھا اور کمال کی بات لکھی, اور جب سے میں نے پڑھی ہے, جب سے بیان کرتا ہوں تو روح بجت کرتی ہے جسم کے. فرماتے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے تو منہ بیت اللہ کی طرف کیوں کرنے کی خواہش تھی کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا. وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں یہ جو کعبۃ اللہ کی جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے یہاں مکان ہو یا نہ ہو, پتھر ہوں یا نہ ہو, اینٹیں ہوں یا نہ ہو, یہاں گلاب ہو کہ نہ ہو, یہ جو جگہ ہے یہ جگہ اللہ کریم کی ذاتی تجلیات کے نازل ہونے کی جگہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ذاتی تجلیات کی منزل ہے, ذاتی تجلیات کے نزول کی جگہ ہے. اور حقائق کی دنیا میں توجہ, حقائق کی دنیا میں جو حقیقت محمدی ہے
وہ ان تجلیات کی عاشق ہے۔ آئیے اب سنیے قرآن کی آیت، اب سنیے قرآن مقدس کی آیت اور گفتگو کو تکمیل کی طرف لے جاؤں۔ آپ میں سے جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ اچھا حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، منہ بیت المقدس کی طرف ہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور کیا۔ کیمرہ تو کوئی نہیں تھا لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ حروف کے آئینے میں سارا منظر ہی ڈال دیا۔ آج بھی پڑھنے والا مصطفیٰ کی اداؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا نگاہ قدرت سے، اس نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب یہ جو تم بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو پھر نیچے کر لیتے ہو، محبوب میں قدرتوں والا رب تیری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے کہ تجھے ابو جہل دیکھے، ابو لہب دیکھے اور زمانہ دیکھے؟ جب میں تیری ادائیں دیکھتا رہتا ہوں تو پھر تجھے حاجت کیسے ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں اور یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ تقلب دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا تقلب۔ اگر تقلب کا ذکر نہ کیا جاتا اور بات کیوں ہوتی قد نرى وجهك، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، پھر یہ تو ہوتا کہ چہرہ آپ نے چہرے کی بات تو آتی لیکن پھر یہ ادا نہ آتی، یہ اوپر نیچے کی ادا نہ آتی۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی کی امت میں ایسے مشتاق آئیں گے جو مصطفیٰ کی اداؤں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ مصطفیٰ کی ادائیں ملیں، جو اس زاویے سے دیکھتے ہیں قرآن مقدس کو۔ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی بیچے آئیاں، ہمہ لوگاں خبر نہ گائی خاصہ لفظہ۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کا تقلب دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، او میرے محبوب ہم تجھے اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ قبلہ نکرہ ذکر کیا اور اس کی صفت آگے ترضاہا کے ساتھ بیان فرمائی۔ فرمایا نہ مشرق کی قید ہے، نہ مغرب کی قید ہے، نہ شمال کی قید ہے، نہ جنوب کی قید ہے، نہ بیت المقدس کی قید ہے، نہ بیت اللہ کی قید ہے۔ قید ہے تو تیرے شوق کی قید ہے، تیری رضا کی قید ہے، جس کعبے کو تم چاہتے ہو۔ لامے تاکید نے تاکید شکیلہ لگا کے تاکید در تاکید فرمایا محبوب جس کعبے کو تم چاہتے ہو، جس شوق میں تم ڈوبے ہوئے ہو، ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم چاہتے ہو۔ تمہاری مرضی دیکھیں گے، تمہاری مرضی دیکھیں گے، محبوب تیری مرضی پہ ہم پھیر دیں گے تجھے جس طرف آپ چاہتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ محبوب تمہاری مرضی اور قبلہ پھیرنے کی تاخیر کیوں ہو؟ میرے محبوب چہرہ پھیر لو، چہرہ پھیرنا تمہارا کام ہے، قبلہ پھیر دینا میرا کام ہے۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب تم چہرہ پھیر لو، چہرہ پھیرو گے تم، میں قبلہ پھیر دوں گا۔ میرے محبوب تمہاری رضا ہو اور میں پورا نہ کروں تو پھر دوستی تو نہ ہوئی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم،
کچھ عرض کروں، کیا عرض کروں، کیا کچھ عرض کروں کہ ان کا منصب کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. ایک ایک چیز کو دیکھنے سے دل کرتا ہے کہ ان کے تذکرے کیے جائیں، ان کے تذکرے کیے جائیں. اور پھر یہاں ایک بات بڑی کام کی ہے، دودھ سے زیادہ لطیف ہے جو کہنے لگا ہے. قدر کرنا، مہربانی کرنا، ذرا سنبھال کے رکھنا، سونے سے زیادہ قیمتی ہے جو بات عرض کرنے لگا. یہ واقعی تو جواہر سے زیادہ قیمتی بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. حضرات محترم، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مکتب نہیں گئے، مسجد نہیں گئے، مدرسے میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے. اللہ نے خزانے ان کے سینے میں اڑے. امی ہیں اور ان کے ملفوظات لکھنے بیٹھے حضرت ملا احمد مبارک. تو کئی مقام ایسے آئے البریز میں، لکھتے لکھتے کہنے لگے اب شیخ کی پرواز بلند چلی گئی، میرے بس سے کام نکل گیا. شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا، بڑی کام کی بات ہے اور احساس بدل جائے گا زندگی کا. اگر آپ نے اس کو پلے باندھ لیا تو آج کے بعد، اس گھڑی کے بعد، اس لمحے کے بعد آپ کا احساس ہی بدل جائے گا. زندگی کے طور ہی بدل جائیں گے، طریقے ہی بدل جائیں گے، احساس بدل جائے گا، کئی لطافتوں میں ڈھل جاؤ گے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور وہ سینے مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے اور یہ اس کی پہلی گھٹی ہے، روحانی گھٹی. سینے سے نور کا ایک دھاگا نکلتا ہے اور سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے. اور اس کی بات، یہ بات سمجھنے میں بھی آتی ہے. ایک بندہ پہلے مشرک ہے تو آپ کہتے ہیں مسجد میں نہیں آنا، مشرک ہو، ناپاک ہو، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، مشرک ہو، ناپاک ہو، لیکن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پاک ہو گیا کہ نہیں؟ حرم میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں آ سکتا ہے نا بھئی. اب آپ اس کے ساتھ رشتہ داری کر سکتے ہیں نا، پہلے نہیں کرتے. چاہے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ نہیں کرتے تھے. ناپاک ہے، نہیں میں اس کے قریب جا سکتا. لیکن جیسے اس نے کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کا غلام ہو گیا، آپ کہتے ہیں آپ تقاضے بدل گئے، آپ انداز بدل گئے. اب اس کو پاکیزگی کے مرکز سے کنیکشن مل گیا ہے، پاکیزگی کے نور کے مرکز سے اب اس کو کنیکشن مل گیا ہے. اگر اس کو مزید ڈیفائن کرنا ہو تو پھر میں ایک مثال دے کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ کا کوئی دوست ہو یا میرا کوئی دوست ہو سعودی عربیہ میں ہو اور آپ اس سے بات کرنا چاہیں، بات اس سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ موبائل نکالتے ہیں اور نمبر ملاتے ہیں، بات ہو جائے گی. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، کیسے کیوں ہو جائے گا؟ کیسے ہوگی؟ کسی اس نوجوان کو کھڑا کر دو جو کالج جاتا ہے پڑھنے کے لیے، جس کے پاس تھوڑا وہ نالج موجود ہے، وہ کہے گا حضرت اصل میں اس میں بات یہ ہے، یہ کنیکشن جو جوڑا ہے یہ سیٹلائٹ نے جوڑا ہے. آپ کے موبائل کی ویوز اور اس کے موبائل کی ویوز، ان کا آپس میں کنیکشن ہوا، یہ جڑی اور اس طرح یہ بات کرنا ممکن ہوئی، یہ کنیکشن جڑ گیا. یہ جس کو ہم ویوز کہہ رہے ہیں انگریزی میں، انگلش میں جس کو ویوز کہہ رہے ہیں، اسی کو جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو لہریں ترجمہ ہوگا. اور اسی کو اگر کسی صوفی بابے کی زبان میں، چاہے آپ حضرت خواجہ محمد قاسم موٹوی کی زبان میں ترجمہ کریں، پیر بہرلی شاہ صاحب کی زبان میں ترجمہ کریں، یا حضرت ضیاء العلوم جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی زبان میں ترجمہ کریں، یا حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کی زبان میں ترجمہ کریں، تو یہ نور کے دھاگے ہیں جو جڑتے ہیں. لیکن دوستو، یہ موبائل کا کنیکشن، یہ سیٹلائٹ سسٹم، یہ انسان کی ایجاد کرتا ہے. یہ جو کنیکشن جوڑا ہے یہ کسی سائنسدان نے جوڑا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کرتا ہوں کہ میرے سینے کا تعلق میرے محبوب سے کسی سائنسدان نے نہیں جوڑا، بلکہ خود رحمان
میں بھیرا شریف میں رہوں یا اتراسی میں، میں ہند میں رہوں یا سندھ میں، جہاں بھی ہوں میرے سینے کا تعلق سینے مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت احساس ہے، کیا خوبصورت احساس ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں، کوئی غلطی کا موقع ہو تو اس وقت یہ رسی تیرے کام آ جائے۔ نہیں، سینے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے غلطی مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، تمہارا تعلق سینے مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ دو نمبری مت کرنا، تمہارا تعلق سینے مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اور بچ جاؤ تو پھر بے شک یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آئے، میں لج پالا دل لگیا میرے اتھوم پرے دے۔ ایک دفعہ سخاوت کریں گے، کریں گے سخاوت، بولے یار میرے ساتھ، میں اسی پہ ایک اور لطیف نقطہ سماعت فرما لیں، شاید زندگی بدل جائے، گھر کے طور اتوار بدل جائیں اور معاشرے کی شکل بدل جائے۔ میرے آقا نے ایک سبق بہت پڑھایا، بہت سبق پڑھایا، صلہ رحمی کا سبق پڑھایا، رشتوں کا احترام کرو۔ بھائی ناراض ہے راضی کرو، بہن ناراض ہے اسے راضی کرو، رشتوں کے تقدس کا لحاظ رکھو، سل من قطع کا وعفو من ظلم کا، جو توڑنے کی کوشش کرے تو اسے جوڑنے کی کوشش کر، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے اسے تو معاف کر دے۔ میرے آقا کا بار بار فرمان ہے، سینکڑوں احادیث اس کے اوپر موجود ہیں، اس رشتے کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ بنیاد کیا ہے بھئی؟ اس رشتے کی بنیاد خون کے اوپر ہے، رحم کے اوپر ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ماں اور باپ کے واسطے سے یہ سارے رشتوں کا جال ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چاچو ہے، ماموں ہیں، جتنے رشتے ہیں سارے رحم سے جڑے ہوئے ہیں، سارے خون سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتوں کا جو تسلسل ہے، جو تعلق ہے، یہ خون اور رحم کی وجہ سے ہے۔ لیکن حضرات، جو ہمارا ایمان کا آپس میں تعلق ہے، یہ خون کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سینہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا نور کا دھاگا بھی اسی مرکز میں ہے، ان کے نور کا دھاگا بھی اسی مرکز کے ساتھ جڑا، ان کے نور کا دھاگا بھی اسی مرکز کے ساتھ جڑا، ان کے نور کا دھاگا بھی اسی مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو میرا اور آپ کا جب مرکز ایک ہے تو پھر نفرتیں کیسے ہیں؟ پھر قریب ہونے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر اس کو ایمان کی اینک سے دیکھیں گے تو شاید خون کے رشتوں میں اتنی لطافت نظر نہ آئے جتنی اس رشتے کے اندر محبت اور لطافت ہے۔ اتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا او بھائی بھائی آپس میں بننے والوں، بندہ مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے، ایمان کا حسن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو حضرات، دوسری بنیاد میں ایسے کہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے کا ذاتی منصب اور مقام کیا ہے۔ ذاتی منصب اور مقام دیکھ کے پھر کہیں گے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔
پاس سے آئے، خود بہت بڑے منصب کے مالک ہیں، لیکن میں تو لالچی ہوں، انسان حریص ہوں، انسان تو لالچی ہے، یہ سوچتا ہے میرے لیے کیا لے کے آئے، میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں کہ میں خوشی کروں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تیرے لیے کیا نہیں لے کے آئے، تیرے لیے کیا نہیں لے کے آئے۔ پہلے اپنی حیثیت کا تو تعین کرو کہ تم یہاں رہتے کس حیثیت سے ہو، تم مکلف ہو، تم عیاش کے طور پہ نہیں آئے۔ اس جہان میں عیاشی کرنے کے لیے ہم نہیں آئے، فحاشی کا پیکر بننے کے لیے نہیں آئے، بلیئر کھیلنے کے لیے، تاش کھیلنے کے لیے، لوڈو کھیلنے کے لیے اللہ نے اپنے بندے کو پیدا نہیں کیا۔ اس کا مقصد عزیز بیان کیا، مقصد عزیز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ تو اس کا مقصد یہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں عبادت کے لیے آئے۔ تو حضرات اگر آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، کوئی بندہ عبادت کے لیے آئے، چوٹی پہ ہو اور عبادت کرنا چاہے اور کوئی اس کو جا کے وضو کے لیے پانی دے دے تو شکریہ بنتا ہے کہ نہیں؟ مصلح دے دے تو شکریہ بنتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، اگر یہ بات آپ کے شعور میں اتر گئی تو پھر آئیے دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے اور اس کی لطافت کو سمیٹتے ہوئے اپنے گھر جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ وہ پہلی امتیں تھیں جن کو عبادت کرنے کے لیے دور معبد میں جانا پڑتا تھا، دور عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا، کئی میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، تب جا کے ان کی عبادت ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب کے اوپر کرم فرمایا اور محبوب کے واسطے سے اس کی امت کے اوپر کرم فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کریم نے میرے لیے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے، مسجد بھی بنا دیا ہے۔ جب آئے عبادت کے لیے ہو تو پھر قید ہی نہیں رہی، کہا جہاں تیرا شوق ہو، جہاں وقت ہو جائے سجدے کا تو وضو کر اور سجدہ کر۔ الصلاۃ معراج المومنین کی لطافت سمیت ملاقات ہو جائے گی تیرے، وضو ہی نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ تو یہ قوم کر لو۔ میں یہیں پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، میرے آقا کے آنے سے ساری زمین، آپ سب بولے میں پھر آگے عرض کرتا ہوں، ساری زمین اس وقت 7 بر اعظم کوئی ایک کونا میں پوچھنا چاہتا ہوں ماہرین سے اور بڑے بڑے ذہن، میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ وہ پہلے نبی تھے جو کسی علاقے، مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے۔ میرے نبی نے آ کے دھرتی پہ قدم رکھا ہے، ساری زمین کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ اب کسی نئے نبی کی جگہ ہی نہیں ہے۔ بھئی زمین کے کسی ٹکڑے نے شکایت ہی نہیں کی کہ میرے پاس برکت نہیں ہے، ابھی تو مصطفیٰ کے قدموں کی برکتیں موجود ہیں، معمور ہے ساری زمین مصطفیٰ کی برکتوں سے، پھر کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ مٹی کے اوپر تیمم کریں تو ہو جاتا ہے؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ کوئی دور تو ایسا بھی تھا کہ ہر جگہ پہ عبادت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے مٹی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا کہ کبھی تو تیرے اوپر ہر جگہ پہ عبادت نہیں ہوتی تھی اور اب تو نے ناپاکوں کو پاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے کہا کمال میرا نہیں ہے، جب سے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں یہ برکت نصیب ہوئی سی۔ تو مصلح دے دیا تجھے، تیرے لیے عبادت کے راستے آسان کر دیے، رب سے ملاقات کرنا آسان کر دی، کتنا بڑا تحفہ ہے۔ اور پھر قرآن مقدس جس کا ایک حرف پڑھو تو 10 دیکھا۔ جی
اور کتنے حروف ہیں؟ 3 لاکھ سے کہیں زیادہ حروف ہیں، اور 10 کے ساتھ ضرب میں تو بات کہاں جاتی ہے۔ رات کو جس محفل میں میں تھا فیصل آباد میں، وہاں عمرے کا ٹکٹ تھا، اور سب لوگ آخر 10-12 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے، سب چوکس کہ عمرے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا ہم بڑے سادے لوگ ہیں، ہمارے پاس اس سے بڑی سعادت موجود ہے، ٹھیک ہے طلب ہونی چاہیے، تانگ ہونی چاہیے، تیرے گھر میں والدین موجود ہیں، ان کو نیکی کی نیت سے دیکھ، تجھے حج مقبول کا ثواب ملے۔ عمرے کا نہیں، حج مقبول کا ثواب ملے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، اور جب سورج سب 2 نیزے بلند ہو جائیں، 2 رکعت اشراق کے پڑھنے، میرے آقا نے فرمایا حج اور عمرے مقبول، حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ کتنے تحفے ہیں جو میرے آقا نے دیے ہیں۔ انسان کا جسم 360 جوڑوں کے اوپر مشتمل ہے، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے۔ فرمایا 2 رکعت چاشت کی پڑھ لو تو تمہارے سارے جوڑوں کا صدقہ عطا ہو جائے گا۔ یہ خاص طور پہ جو لوگ جوڑوں کے درد کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ بڑا خاص نسخہ ہے۔